بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 13واں پارہ سورۃ یوسف چل رہی ہے، 5 رکوع ہے آج، 5-6 رکوع اور 94 آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور جب قافلہ چلا تو آئے یعقوب کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انبیاء کا جو درد ہوتا ہے نا، ان کی اولاد کہ بھٹک نہ جائے ان کی اولاد دین سے، جو دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر کرتا ہے۔ جو دوسروں کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ 95 کہنے لگے، بیٹے ان کے کہنے لگے کہ ابھی بھی پرانی بھول میں ہی ہو آپ۔ 96 پھر جب آگے خوشخبری سنانے والا آ گیا، وہی بیٹا جو پیچھے رہ گیا تھا، اس نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی وہ قمیص تھی جو اپنے باپ کے آنکھوں پر ڈالی، تو کیا ہوا، نگاہ پلٹ آئی یعقوب علیہ السلام کی۔ بولے کہا نہ تھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اس نے جو مجھے نعمت عطا کی ہے وہ تم نہیں جانتے۔ بولے ابا جان پھر ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ 98 میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ان قریب تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ جو میرے بچوں سے بھول ہوگی ہوئی ہے، جو بھی ان سے ہوا ہے، میں ان کے لیے آج رات کو بخشش کی دعا کروں گا۔ تو انہوں نے اسی وقت دعا نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں ان قریب کروں گا۔ 100 آیت کو دیکھتے ہیں، بلند کیا اپنے والدین کو عرش پر یعنی تخت پر، اور باقی بھائی ان کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ 99 آیت میں کیا ہوا کہ جب یوسف ان سے ملے نا، تو انہوں نے کیا کیا، آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ویلکم کیا اور انہیں گلے لگایا، ان کا استقبال کیا اور ارض مصر میں لے کر گئے، اور پھر اپنے تخت میں اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو پھر بھائیوں کو بھی محسوس ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سجدہ کر دیا۔ عبادت کا سجدہ نہیں تھا وہ، بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت آدم کو سجدہ کروایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان یہ تعبیر میرے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے آج پوری کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ساری جو حضرت یوسف کی خواب تھی نا، یہاں پہ 100 آیت میں یہ پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو 101 میں دیکھ لیتے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی آپ نے بھی سیکھ لینی اور مانگنی بھی ہے۔ 101 میں ہے کہ جب سب مل گیا تو کہتے ہیں میرے رب تو نے مجھے حکومت عطا کر دی، یہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے علم تعبیر عطا کیا، حکمت کا علم عطا کیا۔ دو بڑی نعمتوں کا ذکر ہے اس میں، کون سا؟ پہلی دنیاوی، دوسری آخرت کی، ٹھیک ہے۔ پہلی کیا؟ دنیاوی نعمتوں میں مال تھا ان کے پاس یعنی عہدے تھے، دینی نعمتوں میں یعنی علم تھا، باطنی علم باتوں تک پہنچنے کا علم، ٹھیک ہے، روح تک۔ ایک خواہش ہے کہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا اور صالحہ لوگوں سے جوڑ دینا، بھائی باپ محبت عزت عہدہ سب ملا دنیا میں، مگر انہیں یہ سب نہیں چاہیے تھا، وہ چاہتے تھے دین اسلام کی حالت میں موت آئے۔ صالحین کی دوستی دنیا کی ساری نعمتوں سے بھاری ہوتی ہے، انہوں نے یہ مانگا تھا، تو یہاں پہ ان کی خواب کی تعبیر بھی ہو گئی اور ان کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ نیکسٹ 6 رکوع کی طرف چلتے ہیں ہم۔ 105 آیت، کتنی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین میں وہ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان میں منہ پھیرنے والے ہیں، نشانیاں دیکھ کر بھی سبق نہیں لیتے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے بندوں کے ساتھ، کہ صبح دن رات اور ان کے اندر جتنی بھی نشانیاں اور ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ سبق حاصل نہیں کرتے، میرا شکرانے نعمت نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کرنے کے کاموں میں ہم نے ہر حال میں اس رب کا شکر کرنا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ 106 آیت میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ان سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ پھر اللہ کسی اور کو جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، شریک ٹھہرا دیتے ہیں، نشانیاں دے کے بھی شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ 108 دین کی تبلیغ اصل کام، اصل غرض یہ ہے کہ لوگوں کو ابھارا جائے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا، مقاصد ہونے چاہیے۔ آپ سوچئے، محاسبہ کیجئے، کیا میں جو کرتی ہوں اس سے اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ لوگوں تک میں پہنچا رہی ہوں یا نہیں پہنچا پا رہی ہوں؟ یہ آپ کے اور میرے کرنے کے کام ہے۔ 109 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام پیغمبر انسانوں میں سے تھے جن کو ہم نے وحی عطا کی تھی، اور وہ شہروں سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ نے پیغمبر
لوگوں کو شہروں میں بھیجا کیونکہ شہروں کا پیغام جلد عام ہوتا ہے. جیسے اللہ نے پیغام بھجوایا مکہ میں، ٹھیک ہے، جو ام القرآن تھے ان پڑھا، جو جھٹلا رہے تھے ان پر کیا ہوا، ان پر عذاب پڑا. جو مان رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر دی. تو 111 آیت ان کے قصوں میں سبق ہے مگر عقل والوں کے لیے. یہ قرآن کی سٹوری نہیں ہے، کسی گھر کی سٹوری نہیں ہے، کسی بندے کی سٹوری نہیں ہے، کسی انسان کی سٹوری نہیں ہے، بلکہ گزری ہوئی قوموں کی قصے ہیں. قصوں میں لینے کی چیز کیا ہوتی ہے اصل میں؟ پورے جو خلاصہ ہے نا ہمارے سورۃ یوسف کا خلاصہ وہ ہے کہ ان قصوں میں لینے کی چیز کیا ہوتی ہے، مطلب سبق کیا ہوتا ہے اس کے اندر. تو کیا سبق ہے؟ عقل مند سبق لیتے ہیں، سب کے لیے سبق نہیں ہوتا. خلاصہ کیا؟ صبر، تقوی، تنگی کے بعد آسانی، تقدیر اور تدبیر کے درمیان موافقت، اللہ کے ہر کام میں حکمت، نفرت کے جواب میں محبت، دنیا میں احسان، محبت میں احسان، رشتوں میں احسان، عہدوں میں احسان، درگزر بہترین طریقہ ہے، اللہ کی خاطر درگزر، ہر موقع پہ اللہ کی یاد، یوسف کی یاد سوچیں، اس صورت کو سوچیں اور جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے اس کو یاد کیجئے. برائی کا جواب اچھائی سے، توکل اللہ پہ، معاف کر دینا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا ہے، پر امید رہنا ہے، سب کے ساتھ اچھا کرنا ہے، مشکل کے بعد آسانی پہ یقین رکھنا ہے، احسان کی روش اختیار کرنی ہے، آخرت کے لیے سوچنا ہے، جذبات کا صحیح استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا محاسبہ کرنا ہے. کیا محاسبہ کرنا ہے؟ کیا میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتی ہوں؟ سوچنا ہے. اگر ہوتی ہیں تو لکھے نا، ہاں میں ہوتی ہوں. تو آگے کرنے کے کاموں میں لکھیں کیا میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں. کیا میں اپنے غم پر صبر سے کام لیتی ہوں؟ لکھیے. اگر لیتی ہیں تو ہاں، ورنہ کرنے کے کاموں میں لکھیے کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گی. صبر جمیل سیکھا ہے میں نے اس سورت سے. کیا میں مشکلات میں وویلا مچاتی ہوں؟ کیا میں اللہ پر توکل کرتی ہوں؟ مشکلات میں واویلا مچاتی ہوں، مجھے کچھ نہیں ملتا تو میں رولا ڈالتی ہوں، شور ڈالتی ہوں، رونا ڈالتی ہوں، یہ وہ توڑ پھوڑ جواب سوال، یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، اس کو اگر میں کرتی ہوں تو لکھے ہاں میں کرتی ہوں، لیکن اب میں نے اس کو چینج کرنا ہے. اور جب لکھ لیا چینج کرنا ہے تو مطلب چینج کرنا ہے. اور کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. کہ میں بندوں پہ بھروسہ کرتی ہوں تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، توکل اللہ پہ انشاءاللہ.